آج جو اتنی افراتفری ہے خاص طور پہ جن زی میں جو جانا چاہتی ہے اس سے باہر، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ ان کو جانا چاہیے؟ وہاں ہر چیز آرگنائز ہے. اپنے یہاں بھی ایک زمانہ تھا یہاں ہر چیز بڑی اچھی اس میں تھی، اور ابھی بھی لوگ جو یہاں سے جانے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں جانا چاہیے بالکل. اس لیے کہ یہاں جو حالات چل رہے ہیں تو اسی لیے حالات کی وجہ سے ہی جانا چاہتا ہے، ادروائز اپنے ملک سے بہتر تو ملک کوئی بھی نہیں. کراچی بیوٹیفل سٹی، بہت خوبصورت شہر تھا، روشنیوں کا شہر، لیکن اب دیکھ کر بڑا دل خراب ہوتا ہے. آپ کا شغف ہے کچھ شعر و شاعری سے بھی، کچھ ادب سے بھی، پسند کرتے ہیں آپ ادبی محافل کو؟ کچھ شارٹ سٹوریز لکھتا رہا معاشرے کی جو ہماری اس وقت سوسائٹی میں پرابلمس چل رہی ہیں، اس کے اوپر میں نے کچھ ایک دو چیزیں لکھی تھی. کینیڈا سے پاکستان تک کئی ممالک کو، کئی کانٹیننٹس کو عبور کر کے بائی روڈ آپ یہاں پر پہنچے. یہ آئیڈیا تو اتفاق سے میرا تھا. اچھا، لندن تک آنا یا پاکستان تک آنا کے دو روٹس ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ 10-15 کنٹری سے گزر کے آپ پہنچ جاتے ہیں 15-20 دن میں. لیکن ہمارا ٹرپ جو تھا میرا اور وقار کا وہ کافی بڑا تھا، وہ ہم نے پورا یورپ کور کیا تھا. کون کون سی کنٹریز آپ نے یورپ میں ٹریول کیا؟ ہم لیکسمبرگ گئے، سویڈن گئے، ہم سوئٹزرلینڈ گئے، اٹلی گئے، فرانس گئے، پرتگال گئے، لیتوینیا، اسٹونیا، جرمنی، ہم ہیڈلبرگ بھی گئے، ٹرکی سے انٹر ہو کے پھر ہم ایران آئے اور ایران سے پھر پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ود اے آر کے میں السلام علیکم. آج میرے ساتھ جو دو لوگ موجود ہیں ان کے مختلف تعارف ہیں، لیکن ان کا ایک خاص تعارف جو ہے جس کے اوپر ہم سے زیادہ بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا کینیڈا سے اور بائی روڈ پاکستان تک آئے. بہت سے لوگ بائی ایئر آتے ہیں، وقت بچاتے ہیں. کچھ دور ایسے بھی تھے کہ جب لوگ بائی سی آتے تھے، اور آج کتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس ایڈونچر کو کیا. ہم ان سے بات کریں گے، جانیں گے، اور مختلف آسپیکٹس کے اوپر بھی ان کے خیالات کو جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں وقار سید اور میرے ساتھ موجود ہیں شبی زیدی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا شکریہ. تھینک یو. میں وقار صاحب آپ سے آغاز کروں. پاکستان میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد یہیں براٹ اپ؟ ہاں، یہی کراچی میں براٹ اپ ہوا. میں آپ لوگ کیا اس کا نام رکھا ہے کراچینز؟ جی مجھے اب آپ وہی اسی لسٹ میں رکھ سکتے ہیں. اور میں یہاں 93 میں نے میری ایجوکیشن وغیرہ سب یہیں ہوئی، اور میری پھر شادی کے بعد 86 میں میری شادی ہوئی تھی. اس کے بعد میں 93 میں اپنے دو چھوٹے بیٹوں کے ساتھ کینیڈا چلا گیا. تو میں ابھی ٹورانٹو میں ہوں. پروفیشنل لائف بھی کچھ یہاں پروفیشنل یہاں میں نے اپنی جو جاب شروع کی تھی، میرا ایجوکیٹر تھا، میں نے بینک سے شروع کیا تھا. تو میں یہاں بینک میں جاب کرتا رہا. اس کے بعد پھر میں کینیڈا گیا. تو وہاں جانے کے بعد میں نے کچھ آرٹ جابس کی اور کچھ اور دوسرے، پھر میں نے وہاں اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، کچھ اپنے فائنینس سے ریلیٹڈ کورسز کیے، کچھ سرٹیفکیشنز کی. تو پھر وہاں سے میں نے اپنے انشورنس کمپنی سے میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. تو I got my retirement last year after working almost 21 years with insurance companies. اور کچھ میں انویسٹمنٹ وغیرہ سے متعلق جو وہاں ہوتے ہیں. ابھی بھی ایڈوائزری کر رہے ہیں فائنینشیل پلاننگ؟ ابھی بھی میں فی الحال تو میں نے ریٹائرمنٹ لیا تو میں گھوم پھر رہا ہوں. لیکن اب میرا پروگرام ہے کہ واپس جا کے میرے پاس آفرز ہیں کچھ میرے دوستوں کی جو وہاں اپنی پرائیویٹ بروکریجز ہیں اور کمپنیز ہیں، تو اس میں مجھے کچھ آفرز ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. اور اسی لاسٹ ایئر جو جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو مجھے اتنا اچھا وقت اور ٹائم مل گیا. تو میرے جو دوست ہیں شبی زیدی صاحب، ان سے ہماری پرانی بہت درینہ دوستی ہے. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری کیمسٹری بہت اچھی ہے. تو ہم نے، جہاں تک میں جانتا ہوں، شبی زیدی صاحب نے جو اپنا سفر آغاز کیا فیوجی فلم سے یہاں پر کراچی میں، پھر اس کے بعد زیدی اسٹوڈیوز، اور اس کے بعد پھر جمیز اسٹوڈیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمیز اسٹوڈیو وہ اسٹوڈیو تھا جو کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ لیڈنگ اسٹوڈیوز میں بڑا فیمس اسٹوڈیو تھا. اور اس کو پھر آپ وائنڈ اپ کر کے پھر کینیڈا.
نہیں اس کو وائنڈ اپ کر کے نہیں چلا گیا. میں بھی بورن کراچی میں ہی ہوا, یہیں ریز ہوا تھا. پھر کافی عرصے حیدرآباد میں بھی رہے ہیں. میرے فادر کی پوسٹنگ وہاں تھی تو وہیں سے میرے اسکول کالج وہاں سے کیا. فادر آپ کی کیا تھے؟ ایک گورنمنٹ جاب تھی پوسٹ آفس میں. تو ہم لوگ وہاں موو ہو گئے تھے ان کی پوسٹنگ کی وجہ سے. پھر واپس کراچی آ گئے تھے. تو کراچی آ کے 79 میں نے فیوجی پاکستان جوائن کیا اور 89 تک وہاں کام کیا. وہاں سے کافی لرننگ ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر اس کے بعد 89 میں میری شادی ہوئی تھی. اس کے فوراً بعد ہم کینیڈا موو ہو گئے تھے. یہ جو اسٹوڈیو کا کیونکہ یہ واپس پھر ہم کوئی 4 سال رہے وہاں. سٹیزن شپ ہو گئی تھی, 2 بچے ہمارے ہوئے وہیں, دونوں وہیں بورن ہوئے. تو اس کے بعد ہم پھر واپس فیملی یہاں کافی مس کرتی تھی بچوں کو, ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ واپس موو ہو گئے. پھر میں نے یہاں کے ایک نیا برانڈ اسٹیبلش کیا تھا زیدیز اسٹوڈیو کے نام سے. تو اس کی پہلی برانچ ہم نے نارتھ آباد میں کھولی تھی, حیدری کے اوپر. پھر اس کی 5 مختلف برانچز تھیں, 4 کراچی میں, ایک سکھر میں تھی. اچھا. پھر میں نے 99 میں جو ہے یہ جمیز اسٹوڈیو سیل ہونے کے لیے آیا تھا. تو یہ میں نے اس وقت ایکوائر کیا تھا. پھر اس کو 18 ایئرس تک میں نے رن کیا اور 2018 میں نے پھر اس کو سیل کر دیا تھا. اور ساتھ میں ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ بریانی کی فیملی بزنس ہے ہم لوگوں کا, وہ اس کی فرینچائز تھی ہمارے پاس. اس کے 5 آؤٹ لیٹس تھے. ایک پورٹ قاسم پہ ہماری فیکٹری تھی, پولی پروپلین کے بیگس بناتے تھے. ایک اسٹائروفون کے کپس بناتے تھے ہم لوگ. یہ سارا تھا. تو سب پھر وائنڈ اپ کر کے 2018 میں, اس لیے کہ میرے بچے کوئی 15 سال پہلے واپس چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے, وائف اور بچے وہاں تھے. پھر میں بھی دوبارہ واپس موو ہو گیا. اچھا, میں 1 بائی 1 آپ دونوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان میں بھی, کراچی میں بھی, مختلف شہروں میں بھی زندگی گزاری, اور پھر کینیڈا میں ایک عمر کا میں سمجھتا ہوں کہ آدھا حصہ جو ہے وہ ملک سے باہر گزارا. کیوں گئے تھے؟ کیا وہ گولز اچیو ہوئے؟ اور آج جو اتنی افراتفری ہے, خاص طور پہ جین زی میں جو جانا چاہتی ہے ملک سے باہر, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ ان کو جانا چاہیے, یا پاکستان آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا, میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب شبی صاحب کینیڈا میں تھے تو میں یہاں تھا, اور جب میں کینیڈا گیا تو یہ کراچی آ گئے تھے. تو انہوں نے بھی وہاں اپنے اور دوستی آپ کی ان سے پہلے ہماری, کیونکہ ان کے جو بہنوئی ہیں وہ بچپن کے دوست ہیں, تو ان سے میری ملاقات تھی. پھر ان کی شادی میں ان سے ملاقات ہوئی, اور میری آن اینڈ آف ان سے ملاقات ہوتی رہی. لیکن پھر جو یہ کینیڈا شفٹ ہوئے تو پھر میری تو ان سے فریکوینٹ سیٹنگ ہوتی رہی, ملاقات ہم لوگوں کی تقریباً دوسرے تیسرے ملاقات ہوتی تھی, گپ شپ ہوتی, بیٹھتے ہم لوگ. اور پھر یہ ہوا کہ شبی صاحب کو بھی گھومنے پھرنے کا شوق ہے, مجھے بھی ہے. تو ہم نے اور انہوں نے ٹریولنگ کی. ان کو بھی لانگ ڈرائیو کا بہت شوق ہے, مجھے بھی شوق ہے. تو میں بھی اس سے پہلے کافی ڈرائیو کر چکا تھا کینیڈا میں. میں نے پورے کینیڈا میں ڈرائیو کی ہے. ان کے ساتھ میں نے ویسٹ کینیڈا میں ڈرائیو کیا ہے, ہم نے روڈ ٹرپ کیا تھا. اور اس کے بعد میں ایسٹرن کینیڈا, جو ہماری ایسٹ پروونسز ہیں, نووا اسکوشیا, پرنس ایڈورڈ آئلینڈ اور نیو برنسوک وغیرہ, کیوبیک, میں وہاں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا. لیکن ان کے ساتھ جو میں ڈرائیو کی وہ ٹورانٹو سے کوئی 5,000 کلومیٹر, 5,500 کلومیٹر. شبی صاحب نے سولو ڈرائیو کی تھی وہ, کیونکہ یہ ریکارڈ بناتے ہیں اکیلے ڈرائیو کر کے. اور ہم لوگوں نے وہ بہت ٹرپ انجوائے کیا. 10,000 تھی, 5,000 جانا تھا, 5,000 اور کووڈ کا وہ ٹائم تھا. کووڈ میں ہم لوگوں نے بالکل بگنی ہو رہی تھی. کینیڈا سے کہاں تک آپ نے ٹریول کیا؟ کینیڈا میں ہی کیا تھا, وینکوور تک, ٹورانٹو سے وینکوور. تو ہم نارتھ سے جاتے ہیں, تھنڈر بے انٹیریو سے کراس کر کے, پھر ہم ونی پیگ میں انٹر ہوتے ہیں, مینیٹوبا میں پروونس میں. وہاں سے ہم پھر البرٹا میں ہوتے ہیں, سسکیچن بھی ساتھ ہی ہے. پھر البرٹا بہت بڑا پروونس ہے, پھر وہاں ہم نے اسٹے کیا. اور اس کے بعد ہم گئے وینکوور. اور اس جو ہم نے ایک جگہ اسٹے کیا, اس کی جگہ کا نام ہے بینف. اور جو بہت سارے جو کینیڈا میں لوگ رہتے ہیں ان سب جگہوں کو جانتے ہیں. اور بینف از ون آف دی ٹورسٹ پلیس, بہت خوبصورت جگہ ہے. لیکن وہ جو بینف سے جو وینکوور کی ڈرائیو ہے, اور وہ راکی ماؤنٹینس کا رینج کہلاتا ہے, وہ اٹس بریتھ ٹیکنگ. میں آپ کو بھی مزید تفصیل بتاؤں گا کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. شبی صاحب کچھ کیا اس میں چیلنجز آئے جب آپ جو نے سوال تھا وہ میں اس کا جواب دے دوں. آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ وہاں گئے اور کیا تھا یہاں اور وہاں پر. تو میں جو موو ہوا تھا, مجھے تھا شوق ہمیشہ سے کہ میں کہیں باہر جا کے سیٹل ہوں اور دنیا دیکھوں. تو میری والدہ مجھے نہیں جانے دیتی تھی. وہ سمجھتی تھی جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ وہاں جا کے بگڑ جاتے ہیں.
تو میرے جو بڑے بردر لا ہیں وہ شپ پہ ہوتے تھے, انہوں نے دنیا گھومی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ امی کو بتائیے, تو اس پہ وہ راضی ہوئی کہ ٹھیک ہے اب جا سکتے ہو. انہوں نے کہا تھا کہ شادی ہو جائے گی پھر جانا, ان کو یہ ڈر تھا کہ میں وہاں جا کے بگڑ نہ جاؤں. تو لیکن وہاں جا کے بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ جی یہاں اور وہاں میں فرق کیا ہے, وہاں ہر چیز آرگنائز ہے. اپنے یہاں بھی ایک زمانہ تھا یہاں ہر چیز بڑی اچھی اس میں تھی, اور ابھی بھی لوگ جو یہاں سے جانے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں جانا چاہیے بالکل, اس لیے کہ یہاں جو حالات چل رہے ہیں تو اسی لیے حالات کی وجہ سے ہی جانا چاہتا ہے, ادروائز اپنے ملک سے بہتر تو ملک کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ یہاں آتے ہیں بڑا انجوائے کرتے ہیں, سال میں تقریباً 1-2 چکر لگتے رہتے ہیں, اور وہاں آج کل اتنی اپارچونیٹیز نہیں ہیں. نارتھ امریکہ میں دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے ریسیشن آیا ہوا ہے, ادروائز بہت اچھی جگہ رہنے کے لیے. ہم نے بہت سارے ملک گھومے ہوئے دنیا بھر کے, میں نے بھی, وقار نے بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کینیڈا از ون آف دا بیسٹ پلیس فار لیونگ. تو ینگسٹر کے لیے تو بڑی اپارچونیٹی. یعنی ابھی بھی آپ یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی بالکل جانا چاہیے, تو جائیں اپنا کیریئر بنائیں, بالکل کیریئر بنائیں. اپرچونیٹیز ابھی بھی ہیں. ابھی تھوڑا سا انہوں نے بریک لے لیا تھا ایمیگرینٹس کے اوپر نا, باہر سے لوگوں کو ویزے نہیں دے رہے تھے, وہاں کچھ سچویشن ایسی ہو گئی تھی, حالات خراب ہوئے تھے. ادروائز تو بہترین جگہ رہنے کے لیے. اچھا, وہ شفیع صاحب آپ نے کریکشن کی کہ میں نے اس کا جواب اس طرح, آپ کا جو سوال تھا اس کا, کہ میرا تو پروگرام بیسکلی جب میں یہاں سے گیا تھا تو میری مسز کی وہاں فیملی کینیڈا میں تھی, اور وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ آ جائیں, لیکن میرا دل بالکل نہیں چاہتا تھا. مجھے کراچی پسند تھا, میرے دوست تھے, سب سیٹ اپ تھا, میں یہاں جاب کر رہا تھا. لیکن آخر میں نے ویزا اپلائی کیا. اچھا, سے کینیڈا جانے سے پہلے میں نے ایک بزنس یہاں کیا تھا فوٹو فنیشنگ کا, تو شبی صاحب کے بزنس سے ریلیٹڈ ہم نے ایک فوٹو فنیشنگ لیب لگائی تھی کراچی میں. تو پھر وہ وائنڈ اپ کرنے کے بعد وہ ختم ہوئی, تو پھر میں نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا. تو میرا دل تو بالکل نہیں لگا وہاں پر. میرے 2 چھوٹے بچے میرے ساتھ تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئے, اور بچوں نے اسکول جانا شروع کیا, بچوں نے پڑھائی وڑھائی شروع کی. پھر آبویسلی لیکن میرا دل یہی چاہتا تھا میں واپس کراچی آ جاؤں. میں جب کچھ یہاں چھوڑ کے گیا تھا, میں 7 سال کے بعد جب واپس آیا تو سب چیزیں چینج ہو چکی تھیں. لوگ وہاں سے کچھ لوگ موو ہو گئے تھے, دوست اسکیٹرڈ ہو گئے تھے, سب منتشر ہو گئے تھے. تو پھر اب دل لگانا ہی پڑتا ہے. لیکن میرا دوست, میرا ایک بھانجا بھی وہی کہتا ہے کہ ماموں آپ رہتے تو کینیڈا میں, لیکن آپ کا دل کراچی پاکستان کے ساتھ, کراچی میں ہے, اور کراچی اور کراچی واز اے بیوٹیفل سٹی, بہت خوبصورت شہر تھا. سبھی کہتے ہیں رسول بلاد, روشنیوں کا شہر, لیکن اب دیکھ کر بڑا دل خراب ہوتا ہے, بڑا دل دکھتا ہے سب کچھ دیکھ کے. ابھی ہم لوگ آپ کے وہاں سے آفس سے یہاں نارتھ نازواد آئے ہیں, اس حالت کو اس کو دیکھ کر کے بہت دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کی نظر لگی کراچی کو. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے, یہاں پر کچھ نہیں کہا جائے, کیونکہ یہ ہماری تو ایک پرائیویٹ. نہیں, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے یہ تو کامن ٹاپک ہے اس وقت کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جب پرویز مشرف کا دور تھا اس وقت یہاں پر ڈیولپمنٹس ہوئی کافی. یہ بریجز اسی وقت کے بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک اسموتھ تو نہیں کہیں گے لیکن بہتر ہے, بہت بہتر جی بہت بہتر ہے, اور اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا. اور نعمت اللہ خان صاحب نے انہوں نے بڑا کام کیا, ایگزیکٹلی اسٹیبلش کیا تھا. تو وہ اگر کنٹینیوشن رہتی تو کسی بھی پارٹی کے میئرز ہوتے تو کچھ اور, لیکن یہاں پر کچھ پولیٹیکل چیزیں ایسی ہو گئی ہیں اور معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں کہ اس وقت کچھ کام دوبارہ سے شروع ہوا ہے پیپلز پارٹی کی, جیسے گرین لین وغیرہ کا کر رہے ہیں یا یونیورسٹی روڈ پہ سلو بہت ہو رہا ہے, لیکن اوور آل کام تھوڑا بہت نظر بیوٹیفیکیشن کے اوپر بھی کچھ کام ہو رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو میں نے قطعاً کوئی پیپلز پارٹی سے کچھ نہیں, میں یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بہرحال اپنی اپنی دور میں گورنمنٹس نے کام کیا. اچھا, شبی مجھ سے زیادہ فریکوینٹ آتے ہیں یہاں, اور ان کو یہ ڈرائیو بھی کرتے ہیں. یہ ابھی جب بھی آتے ہیں تو میں تو یہاں ڈرائیو نہیں کر پاتا, میں تو جو بہت اب نہیں کر پاتا. میں نے بہت ڈرائیو کیا, میں تو 14 ایئرس کی ایج یہاں کراچی میں ڈرائیو کر رہا تھا. شبی صاحب کو زیادہ میرے خیال سے کراچی کی نالج, ان کا اپنا بزنس بھی تھا یہاں پہ, انہوں نے مختلف جگہوں پہ سوشل سرکل بھی آپ کا بڑا ہے, سرکل بڑا ہے کراچی بھی. لیکن میں جب یہاں سے گیا تو میرے جو پرانے بینک کے ساتھی تھے ان سے میں نے کچھ ابھی
رابطے ہیں, کنیکشن ہے, کچھ پرانے دوست ہیں ان سے. میں یونائٹ بینک سے, تو اس سے پہلے میرے جو کالج کے دوست تھے یا میرے اپنے دوست تھے وہ یہاں میں آتا تھا ڈسلور ٹاؤن میں, نارتھ ناظم آباد میں, تو وہ تب شاید سی بی یو وغیرہ موو ہو گئے ہیں. اور جو میرے پرانے دوست تھے اظہر عباس سے میری اچھی فرینڈ شپ تھی. جی ہاں. تو ابھی ہم ٹرپ کر کے آئے تھے, میں نے اظہر کو میسج کیا تھا, تو اظہر نے ہمارا انٹرویو کیا تھا ہمارے ٹرپ کے حوالے سے جیو پر. تو ابھی میری ان سے ملاقات ہوگی, اور باقی اور بھی دوست ہیں ان سے ملاقات, لیکن میرا سرکل اتنا بڑا نہیں ہے ماشاء اللہ جتنا شبیر صاحب کا یہاں. آج آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے, ریوائنڈ کیا جائے اور دوبارہ موقع دیا جائے کہ جی پاکستان میں رہنا ہے, کینیڈا میں رہنا ہے, تو جو فیصلہ اس وقت کیا تھا وہی کریں گے یا کچھ تبدیلی ہوگی اس میں؟ اچھا نہیں, میرے ساتھ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایسا رکھا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں اسی کا ہو جاتا ہوں. جیسے کینیڈا میں ہوتا ہوں جیسا دیش ویسا بالکل ایگزیکٹلی, یہاں آتا ہوں تو میں کوئی کمپلینس نہیں ہے مجھے کہ یہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے کیا, اس لیے ہم یہیں پلے بڑے ہیں. اب مسئلے ہیں اس کو فیس تو کرنا ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی اسپیشل ہو جائیں گے جی ہم باہر سے آ رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے مجھے یہاں پہ بڑا کمفرٹیبل رہتا ہے. بلکہ میں بھی 2-3 دن پہلے اپنے سن ان لا سے مذاق کر رہا تھا, میں نے کہا کہ یار میں اور تمہاری مدر ان لا جو ہے پلان کر رہے ہیں یہاں موو ہو جاتے ہیں. کہہ رہے نہیں آپ لوگ یہاں نہیں موو ہو جائے گا, ہم تو امریکہ سے آپ کی وجہ سے کینیڈا موو ہوئے, تو ہم یہاں رہ سکتے ہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں, بالکل آرام سے رہ سکتے ہیں. اب یہ کہ اب تو خیر ریٹائرمنٹ لے لیے 2018 میں نے خود ہی ریٹائر کر لیا تھا اپنے آپ کو, سیلف ریٹائرمنٹ. تو اللہ کا شکر ہے میں ادھر بھی کوئی ایشو نہیں اور ادھر بھی کوئی ایشو نہیں. شبیر صاحب نے صحیح کہا, میں بھی یہاں بالکل رہنے کے لیے تیار ہوں, اور بالکل مجھے کوئی, لیکن مجھے کیونکہ شہر دیکھ کر اس کی جو اس وقت حالت ظاہر سے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مجھے رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میری مسز بھی تیار ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچے وہاں ہوں اور وہاں رہ رہے ہوں تو پھر والدین کا دل نہیں چاہتا, وہ لوگ بھی پھر ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہیں ان کے پاس رہیں. تو میرا بھی میں نے بتایا کہ میرا دل ابھی تک کراچی میں رہتا ہے, اور یقین کریں ہم نے جس طرح کراچی کو دیکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ یار کیا اس کو کیا ہوا. وقار صاحب, جو میں جتنا آپ کو جانتا ہوں آپ کا شغف ہے کچھ شعر و شاعری سے بھی, کچھ ادب سے بھی, اور پسند کرتے ہیں آپ ادبی محافل کو, مس بھی کرتے ہوں گے وہاں پہ. اب تو خیر کینیڈا میں بھی بہت کامن ہو گیا ہے. ہاں بالکل, وہاں بہت ادبی نشستیں ہوتی ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, اور یہاں پوری دنیا سے مشاعر آتے ہیں, اور انڈیا سے, پاکستان سے, نارتھ امریکہ سے, بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں. اور یہاں بھی میں جب تھا تو مجھے جب موقع ملتا تھا اردو کانفرنس وغیرہ میں, یا آپ کے ابھی آرٹس کونسل میں جانا ہوتا تھا. اچھا 2 سال پہلے میں شبیر صاحب 2 سال پہلے جی 2 سال پہلے میں جب آیا تھا تو یہاں پہ مجھے اردو کانفرنس مل گئی. تو ان کے شبیر صاحب کی جو بہن ہوئی ہیں سعید اختر صاحب جو نیو یارک میں ہوتے ہیں, وہ فیمس رائٹر ہیں فکشن کے, تو وہ بھی آئے ہوئے تھے. بلکہ ابھی اس دفعہ مجھ سے تھوڑا سا میں نہیں اٹینڈ کر پایا کیونکہ آ کے میری کچھ اس دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں نہیں جا سکا, مجھے بہت افسوس ہوا. تو احمد شاہ صاحب یہاں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم میں میری خوش قسمتی تھی کہ میں ضیام الدین صاحب کو سن سکا, انور مقصود صاحب تھے, اور دوسرے پھر بعد میں پروگرام ہوئے تھے شام میں, وہ سب میں نے اٹینڈ کیے تھے. اور وہاں بھی ہوتا ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق ہے. میں نے آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں اس وقت 14 سال کا تھا, 14 ایئرس کا, جب میں نے کرشن چندر کو, عصمت چغتائی کو, حاجرہ مستون, خدیجہ مستون, سب کو میں اس وقت پڑھتا تھا. اور جو بھی اس عہد کے رائٹرز تھے ان سب کو میں نے پڑھا. اور پھر شکیل عادل صاحب کا سبرنگ میں نے پڑھنا شروع کیا. اس میں بڑی اچھی کہانیوں کا انتخاب ہوتا تھا اور سلیکشن ہوتی تھی, اچھے رائٹرز کے ترجمے ہوتے تھے. اس میں کچھ 1-2 سلسلے بھی چل رہے تھے, بازیگر اور عنبر بیل اور جانگلوس وغیرہ, شوکت صدیق صاحب کا جو سلسلہ تھا. اس سے پہلے قابلہ اور دوسرے سلسلے اس میں سبرنگ میں چھپ رہے تھے. اچھا مزے کی بات یہ کہ شکیل عادل زادہ صاحب سے میری بہت پرانی ملاقات ہے,
80s میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، جب اس وقت وہ انہوں نے اپنا بازیگر اور اس کا سلسلہ لکھ رہے تھے. تو میں ان سے ملتا تھا. میرا آئی چندری روڈ پہ ہیڈ آفس تھا بینک کا، تو وہاں سے میں 2-3 دفعہ ان سے ملنے گیا. تو ان کا بیٹا وہاں کینیڈا میں ہوتا ہے شرکت سے، تو وہاں وہ تشریف لائے. تو ان کی آنر میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ سب پروگرام ارینج کیا ان کے لیے. دیکھیے مجھے ان کا نام کیوں نہیں یاد آ رہا، ابھی یاد آئے گا تو ابھی یاد آتا ہے. تو انہوں نے یہ پروگرام کروایا. تو اس میں انہوں نے مجھے موقع دیا، کیونکہ میں سبرنگ کے بارے میں کافی جانتا تھا، بہت پہلے سے سبرنگ میں پڑھ رہا تھا. تو پھر مجھے چانس دیا کہ میں شکیل عادل رضا صاحب کے حوالے سے، ان کی جو سلسلے تھے اس کے حوالے سے میں کچھ وہاں کہوں. تو میں نے کوئی 15-20 منٹ کچھ لکھا بھی آپ نے؟ بس میں ایسی چھوٹی بڑی وہاں جا کر کے کچھ شارٹ سٹوریز لکھتا رہا، اور ان کو بس رکھی ہوئی ہیں جو ہماری جو معاشرے کی، جو ہماری اس وقت سوسائٹی میں پرابلمس چل رہی ہیں، اس کے اوپر میں نے کچھ 1-2 چیزیں لکھی تھیں. اور باقی ہماری جو اس وقت بہت اچھی رائٹر ہیں جناب، دیکھیے مجھے اس وقت کیوں نہیں نام یاد آ رہا. رائٹرز تو جو ابھی ریسنٹلی ڈرامے لکھ رہی ہیں، تو جی عمیرہ احمد کے بہت عمیر زیادہ احمد، اور ڈرامے ہماری جو تھوڑے سینئر میں فاطمہ سریا بجیا کے. فاطمہ سریا بجیا تو نے بھی بہت اچھے پلیز لکھے. دیکھیے قرۃ العین حیدر، نہیں وہ تو وہ پرانی ہو گئی. نہیں، وہ پرانی ہو گئی. ابھی یار جو سندھ میں ہوتی ہیں، میں کیوں نہیں، نور الہدی شاہ. اوکے، نور الہدی شاہ. جی. I'm sorry، میں رات کو بہت کم دیر سویا ہوں. رات کو ایک شادی سے بہت دیر ہو گئی تھی، اور پھر یہاں ہم لوگ کو صبح پہنچا تھا. قرۃ العین حیدر صاحب کا بہت نام ہے. اچھا، ہمارا پروگرام تھا کہ ہم بازیگر کو کیا شفیع صاحب بھی ڈسکس ہوا، بہت کوئی ڈرامائی تشکیل. تو اس میں ہم نے بات کی. ہمارا ایک دوست ہے ظہیر الدین، اس نے بھی فلم بنائی ہے چکر، تو اس سے بھی کافی دفعہ اس موضوع بات ہوئی. اس نے بھی بازیگر کو شروع سے پڑھا ہے اور وہ بہت انٹرسٹڈ ہے. تو ایکچولی شکیل صاحب نے اپنے جو سب اس کے رائٹس ہیں بازیگر کے، وہ کسی اور صاحب کا، احمد شاہ صاحب ہیں لاہور میں، ان کو بھیج دیے ہیں. ان سے بھی ملاقات کی، بات چیت تھی، لیکن وہ پروجیکٹ ہو نہیں پایا، کیونکہ کوئی ہمیں زیادہ اس پر کوئی ایسا کوئی رسپانس نہیں آیا کہ ہم اس کو فلور پہ لا سکیں. تو میں نے اس سے شکیل صاحب سے بھی کافی دفعہ بات کی اس کے لیے. تو مجھے شکیل صاحب نے اور ایک صاحب نے مجھے ریفر کیا تھا کہ اس کا اسکرپٹ نور الہدی شاہ صاحبہ بہت اچھا لکھ سکتی ہیں، اور وہ ان سے بات کی جائے. لیکن پھر ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں نے ان کا نمبر مجھے بھیجا تھا، میں ان کو فون کیا، لیکن وہ انہوں نے رسپانس. میں اب کوشش کروں گا ان سے ملاقات کی. میں شکیل صاحب سے ملوں گا تو ان سے پھر ان سے رابطہ ہوا تو شاید ہو سکتا ہے کچھ کام آگے بڑھ سکے. بہرحال کوشش ہے. وہ ایک ایسی کہانی ہے، میں اس کے لیے مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ اگر وہ بنائی گئی تو وہ بہت اچھے پرانے ڈراموں کی ان کے ریکارڈ کو توڑ دی گئی، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی اچھی ٹی آر پی دے گی، اور اس میں اس کہانی میں ایک لو اسٹوری چل رہی ہے، اور ایک وہ 1940s کا انڈر ورلڈ ہے جو دادا گیری ہوتی تھی، چاقو اور اس کے اوپر چھریوں کے اوپر وہ پاڑے چلا کرتے تھے، اور اس کے ایک اپنے اصول تھے، ضابطے تھے، قاعدے تھے. اس کو بہت خوبصورتی سے شکیل صاحب نے لکھا ہے، بڑی دیدہ ریزی کی، اور ریزی سے اس کریکٹرز کو انہوں نے ابھارا ہے. کیونکہ میں ان سب کریکٹر کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، اور مجھے وہ سارے بابر، بیٹھل جو کریکٹر ہیں، مین کریکٹر ہیں، کورا، ان کو میں نے اتنا اچھا اسٹڈی کیا تھا. مجھے پڑھے ہوئے آج سے کوئی 35-40 سال ہوئے، لیکن مجھے ابھی بھی اس کہانی کے وہ سینز یاد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اور ظہیر جو میرے جو دوست ہیں، وہ اس کو سچویشن کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بہت اچھے سے لا سکتے ہیں. چلیں، بیسٹ وشز کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم اس کو دیکھیے. کوشش ہو رہی ہے، اگر میری زندگی میں کچھ ایسا ہو سکا تو انشاءاللہ. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم جو ایک مارکہ اپنے سر انجام دیا آپ دونوں نے،
وہ یہ ہے کہ کینیڈا سے پاکستان تک کئی ممالک کو، کئی کانٹیننٹس کو عبور کر کے بائی روڈ آپ یہاں پر پہنچے، اور بہت کم لوگ ہیں جو ایسی ہمت کر پاتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کی، بہت سے لوگوں نے کی ہے، لیکن مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. تو شبیر صاحب کس نے پلاننگ کی؟ آئیڈیا کس کا تھا؟ وقار صاحب کا تھا، آپ کا آئیڈیا تھا؟ کس کا آئیڈیا تھا کہ یہ پلان کرنا ہے ایسے؟ شبیر صاحب کا آئیڈیا تو اتفاق سے میرا تھا. وہ ہوا یہ تھا کہ مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے ہمیشہ سے، وقار کو بھی ہے. تو میں ویلاگ وغیرہ دیکھتا رہتا تھا. تو میں نے دیکھا تھا ایک انڈیا کا ایک لڑکا ہے، اس کا میں نام بھول رہا ہوں، 27 ایئرز اولڈ ہے، وہ کافی ٹریول کرتا ہے. اس نے بھی یہ ٹرپ کیا تھا، انڈیا سے لندن تک آیا تھا. اچھا، لندن تک آنا یا پاکستان تک آنا کے دو روٹس ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 10-15 کنٹری سے گزر کے آپ پہنچ جاتے ہیں 15-20 دن میں. لیکن ہمارا ٹرپ جو تھا میرا اور وقار کا، وہ کافی بڑا تھا. وہ ہم نے پورا یورپ کور کیا تھا. کتنے دن پہ 30 کنٹریز تھے، 75 ڈیز کا ٹرپ تھا، اور 28,000 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی. 29 ہو گیا، 30 تھے، آخر ایک اور ملا کے 30 ہو گیا تھا. اچھا، ویسے ہم نے 39 ٹارگیٹ کیے تھے، لیکن آخر میں جو ہے نا وہ پھر ہمت جواب دے گئی. نہیں، وقار صاحب بھی تھوڑے تھک گئے تھے، کہنے لگے بہت زیادہ ہو گیا. کچھ ہمارے روٹ پہ بھی آ رہے تھے. ایک جگہ ہمیں پرابلم آئی تھی، جیسے بیلاروس، وہاں پہ ہمیں ویزے کا ایشو آیا تھا. آپ نہیں انٹر ہو پائے؟ نہیں، وہاں نہیں ہو پائے. وقار کو دیکھنے کا کافی شوق تھا بیلاروس، اور مجھے بھی تھا، لیکن ان کی کچھ یادیں تھی اس سے. ایسے ایک ان کو بچپن میں ایک ایڈ دیکھا کرتے تھے، اس میں کچھ آتا تھا. بیلاروس پہلے جا چکے تھے؟ نہیں، بیلاروس میں اصل میں بیلاروس ہمارا شبیر صاحب میں جی پلیز، بیلاروس میں ہمارا یہ ہوا کہ ہم لوگ یار ناٹ اسٹیریوٹائپنگ، لیکن یورپ میں کچھ ایسے نظام ہیں، کچھ اس پر اپنا بارڈرز پہ جو ہمیں یہاں سے بھی بہت ہی گئے گزرے لگتے ہیں. ہمیں بیلاروس، ہمیں لتھوینیا سے ہمیں بیلاروس کے بارڈر تک پہنچنے میں کوئی 5 گھنٹے لگے. لائن لگی تھی گاڑیوں کی، ٹرکس تھے، ہم لوگ بیٹھے رہے. اچھا، ہم جب ٹریول پہ ہم نے جب پلان بنایا تھا، کیونکہ آپ کو بھی شاید شبیر نے بتایا کہ ہم نے اپنی گاڑی شپ کی تھی لندن، اور لندن سے ہم نے تو پھر ہم نے ڈرائیونگ شروع کی تھی. کینیڈا سے لندن تک آپ نے ہم نے ڈوور پورٹ سے بائی روڈ کا راستہ، کوئی وہ کنیکٹیویٹی نہیں ہے. ٹھیک. تو وہاں بیلاروس میں ہمیں وہاں پہنچنے میں لگے، تو ہمیں آؤٹ سائڈ دی کینیڈا ڈرائیو کرنے کے لیے ایک ڈاکیومنٹ چاہیے ہوتا ہے، کار نیٹ. وہ شبیر صاحب نے سب ارینج کیا تھا، اور گاڑی جو ہو وہ فلی پیڈ ہونی چاہیے، اس پہ کوئی لون، کوئی لیز کچھ نہیں ہو. تو شبیر صاحب نے بھی گاڑی سب انہی کی گاڑی تھی، وہ سب انہوں نے ارینج کیا تھا. تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے وہ ڈاکیومنٹ چکا کار نیٹ. تو کار نیٹ وہاں کسی کو نہیں پتا تھا. انفیکٹ یہ جتنے بھی بارڈرز پہ، کچھ بارڈرز پہ تو ہم لوگ ویلکم ٹو پولینڈ، ویلکم ٹو جرمنی، کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا، ہم جائیں اور سیدھے گزر جائیں. لیکن کچھ ہمارے بارڈر سے تو ان کو کارنیٹ نہیں پتا تھا کہ واٹ از کارنیٹ. ہم لوگ کھڑے رہے، وہ ایک وہاں لے کے جا رہا ہے، ادھر واک کرے، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، بہت سلو، اپنے آرام سے بہت ہی ریلیکس کام کر رہے ہیں. ہم نے جب وہ بارڈر کراس کیا تو اب ہمیں دوسرے بارڈر پہ جانا تھا، بیلاروس پہ پہنچے تو وہاں اس نے کہا کہ یو نیڈ اے ویزا. اب کیونکہ ہمارے پاس کینیڈین پاسپورٹ تھا، اور یورپین یونین کی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں میں شینگن کنٹریز میں ہمیں ویزے کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں، یو نیڈ اے ویزا. ہم نے ان سے آرگیومنٹ کیا، شبیر صاحب نے بھی، ہم نے بھی کہا نہیں، آپ بائی ایئر جائیں تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، بائی روڈ آپ آئیں. تو انہوں نے بائی پاس کر دیا آپ کو. پھر ہم دوبارہ اسی پروسیس سے گزرے، جو کہ ہم لیتویا میں ہم دوبارہ انٹر ہو رہے ہیں. پھر ہمیں اسی پروسیس سے گزرنا پڑا، تو ہمارا پورا دن ضائع ہو گیا. پھر میں نے اچھا، اس دوران بیلاروس اور یہ جو کنٹریز ہیں تھوڑا سا یہ یورپ میں آتی تو ہے، لیکن یورپ سے ہٹ کر پولیٹیکل ریزنز بھی وہاں پہ اس قسم کی وہاں کے حالات اتنے وہاں کنٹریز کے تعلقات بھی اچھے ہیں، بلکہ وہاں انٹرسٹنگلی وقار آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک بورڈ لگا ہوا تھا بہت بڑا سا، اور وہ بورڈ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وقار صاحب پڑھ لیں، تو میں نے ان کی توجہ تھوڑی بٹائی تھی. وہ بورڈ پہ لکھا تھا وی ڈونٹ نو وائی یو آر گوئنگ ٹو بیلاروس، گاڈ نوز یو ول کم الائیو اور ناٹ. میں نے کہا کہ وقار نے دیکھ لیا تو وقار تو پہلے ہی مڑوا دیں گے. میرا خیال ہے بورڈ دیکھنے کے بعد ہی آپ کو فیصلہ نہیں، میں نے اس کے باوجود بھی کوشش کی تھی. وہ اصل میں ان دونوں کنٹریز کی بنتی نہیں ہے، تو انہوں نے لگایا تھا، حالانکہ پبلک جا رہی آ رہی تھی. شبیر صاحب بتا رہے ہیں آپ واپس آ گئے، تو یہ بہت مذاق ہوا. اچھا،
ہم لوگوں نے ویسٹرن یورپ میں جتنا اسموتھ ٹریول کیا جی ہماری کوئی گاڑی کو پرابلم اللہ کا کوئی بڑا شکر پنکچر نہیں ہوئی. کون کون سی کنٹریز آپ نے یورپ میں ٹریول کیا؟ شبی صاحب بتائیں. ہم نے اس سے بیسکلی تھوڑی سی آپ کی بات رہ گئی تھی جو پہلی تھی کہ یہ بنا ٹرپ کیسے. جی تو پھر وہ تو ایک تو میں آپ کو بتایا انڈین تھے یوٹیوبر. ایک کینیڈا میں ایک ہماری جگہ ہے لندن اونٹیریو کہلاتا ہے, لندن کے نام سے شہر ہے. وہاں 3 فرینڈس تھے, وہ بھی جا رہے تھے یہ ٹرپ پہ, تو ان کو دیکھ کے بھی موٹیویشن ہوئی. تو پھر میں نے وقار سے بات کی کہ بھائی ہم لوگ بھی بناتے ہیں. اس پہلے ہم 2 ٹرپ کر چکے. جب ہم نے یہ پلان بنایا تو سب لوگ کہنے لگے یار آپ لوگوں کی تو بہت ایج ہے, وہ تو ینگ تھے. تو میں نے کہا بھائی ایج از اے نمبر, آپ کا دل ہونا چاہیے مضبوط, باقی خیر ہے. تو اس طرح وہ پلان بنا. پھر یہ جتنی آپ کو تفصیل انہوں نے بتائی, اس کے لیے گاڑی کی پیپرز چاہیے ہوتے ہیں یہ ساری. تو ہم نے یورپ میں یہ گاڑی ہماری یہاں سے شپ ہوئی تھی اور یہ ہمیں ملی تھی ایک ڈوور پورٹ ہے لندن میں یو کے میں. وہاں سے لے کے پھر وہاں سے ہم ایک فیری کے ذریعے فرانس میں انٹر ہوئے تھے, کیلے پورٹ کہلاتے ہیں. یہ پھر وہاں سے زمینی راستہ شروع ہوا تھا. پھر ہم لیکسمبرگ گئے, سویڈن گئے, اسکینڈینیوین کنٹری میں کوئی ترتیب سے نہیں بتا رہا, سویڈن, ناروے اور فن لینڈ بھی کیا تھا ہم نے. سوئٹزرلینڈ گئے, اٹلی گئے, فرانس گئے, پرتگال گئے, اور جناب والا 30 کنٹری تھا وہ اتنے مکس ہوئے ہیں. جی just for interest of our audience, اٹلی گئے تھے جی, اور ہمیں کوئی وہ نہیں ہوئی. اور لیتھوینیا, اسٹونیا, جرمنی, ہم ہیڈلبرگ بھی گئے, علامہ اقبال کی رہائش, جی جرمنی میں رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پہ. ہم پھر وہاں سے ٹرکی سے انٹر ہو کے پھر ہم ایران آئے, اور ایران سے پھر پاکستان آئے. اچھا 30 کنٹریز اور لاتعداد شہر وزٹ کیے. ایک تو یہ کہ کون سا اچھا لگا, کون سا سب سے اچھا اچھا میں اپنا بتا دوں پھر ان سے مجھے 2 جگہوں میں بہت زیادہ مزہ آیا. ایک تو مجھے اپنا ڈینمارک بہت اچھا لگا. ڈینمارک چھوٹا سا ہے, بہت اچھا, لوگ بڑے اچھے لگے اور کلرفل سا کافی ہے. دوسرے مجھے سب سے زیادہ مزہ ایران میں آیا. اچھا, ہم 12 شہر گھومے تھے وہاں. میرے ایک دوست رہتے ہیں مسعود الغنی نام ہے, آج کل آئے ہوئے بھی ہیں پاکستان. تو انہوں نے ہمیں کافی گھمایا. کوئی 12 سٹیز میں 6-7 ان کے ساتھ گھومے تھے. وہ وہاں 35 ایئرس سے سیٹلڈ ہیں, اور ویسے بھی ہم لوگ جاتے رہتے ہیں پلگرم کے لیے, لیکن اس دفعہ ہم گھومے تھے. اب لوگ اتنے اچھے ہیں وہاں کے, ویلکمنگ ہیں. ایک چھوٹا سا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, وہ میں آپ سے شیئر کروں, جو کہ ضروری ہے, کرنا چاہیے. نا میں بالکل یہ پوچھ جب ہم بارڈر, آپ بتائیں کہ کون سے شہر کون سے اچھے لگے. اچھا دیکھیں شبی صاحب, ایران واقعی بہت اچھا. ہمیں پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, خراب ہے یہ. ہم وہاں تقریباً کوئی 10 یا 12 شہروں میں گھومے. ہم ناردرن پارٹ بھی گئے, وہاں میں سب خوشحال نظر آئے. کھانا, ریسٹورنٹ, لوگ بنے ہوئے تھے, فرنیچر, گاڑیاں, سب ٹریفک سب معمول پہ تھا, اور ہم نے بہت انجوائے کیا اس ٹرپ کو. اور مجھے اسپین میں مجھے غرناطہ اور ہمیں قرطبہ, اور ہم لوگ سویل سے وہاں الحمرہ بھی ہم لوگ گئے. تو پھر ایک وہ ہسٹری ہے, مجھے ہسٹری تھوڑا سا آرکیالوجی میں میرا انٹرسٹ ہے, تو وہ ہم لوگ سارے. اٹلی میں بہت اچھا لگا, فرانس بھی, یہ سب تو ایسے یورپین شہر ہیں. سوئٹزرلینڈ ہم لوگ گئے, سوئٹزرلینڈ میں کافی, زورک گئے ہم لوگ, جنیوا گئے, اور انٹرلاکنگ اوپر ہم نے کافی ڈرائیو کیا. تو وہ بھی ایک خوبصورت ملک ہے یورپ کا. لیکن میں اس وقت بات کو وہاں کنٹینیو کروں کہ ہم نے وہاں ڈرائیو کیا, لیکن جو سائٹ سینگ اور جو خوبصورتی ہمیں البرٹا سے وینکوور راکی ماؤنٹینس کی ملتی ہے, اس کے جو دیو قامت پہاڑ ہیں, وہاں پر ریور فریزر گزرتی ہے, ساتھ میں ہائی وے کے, کبھی وہ چوڑی ہو جاتی ہے, کبھی تھوڑی سی تنگ ہو جاتی ہے, قریب ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. وہ جو سائٹ سینگ ہے وہ ہمیں سوئٹزرلینڈ میں نہیں ملی. اور جو ہم بینف میں خوبصورتی دیکھتے ہیں, تو اس حساب سے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں اور یورپ بھی گھومیں, وہ ان کو موقع ملے تو کینیڈا میں اس جو ایریا ہے اس میں ضرور ڈرائیو کریں. البرٹا سے وینکوور ڈرائیو کر کے ضرور جائیں. آپ کچھ بتا رہے تھے. جی میں ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم ٹرکی سے انٹر ہوئے تھے ایران میں, تو ان کا ایک بارڈر ہے بزرگان کر کے, تو وہاں سے انٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد جو میجر ان کا بڑا شہر آتا ہے وہ آتا ہے تبریز. ٹھیک ہے. تو وہاں ہم رات کو پہنچے تھے, کافی لیٹ نائٹ. تو وہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے بزرگان ہے, تو ہمارا پلان یہ تھا کہ رات کو وہاں اسٹے کریں گے اور صبح پھر تبریز کے لیے, اس لیے 10-11 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم پہنچے تھے وہاں.
تو بارڈر پہ ہماری گاڑی پہ کافی وہ لگے ہوئے تھے اسٹیکرز وغیرہ نا, تو لوگ آ کے ہم سے پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہیں, پورا میپ بنا تھا سفر کر کے آ رہے ہیں. تو 2 کپل مل گئے تھے ہمیں, ہم سے تو کافی چھوٹے تھے وہ, ان کی فیملیز تھیں, وہ لوگ بھی ٹرکی سے آ رہے تھے, ایرانی تھے. تو انہوں نے ہمیں کافی ہیلپ کی بارڈر کے اوپر. ہم نے ان سے پھر ریکویسٹ ہی کیا, رات کا ٹائم ہے, ہمیں ہیلپ کر دیں, ہوٹل مل جائے. تو ہوٹل میں بھی کافی کوشش کی, نہیں ملا. تو انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ تبریز اگر آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی وہیں جا رہے ہیں, وہاں چلیں, وہاں کافی ہوٹلز ہیں, بڑا شہر ہے, مل جائے گا صبح. تو ہم ان کے ساتھ ساتھ لگ لیے اپنی گاڑی کے ساتھ. وہ اپنی گاڑی پہ تھے, وہ اپنی دونوں گاڑیوں میں تھے, اور 2 گاڑیوں میں, تیسری ہماری تھی. جب ہم تبریز پہنچے ہیں تو ہم نے کہا ہوٹل کرا دیں, تو وہ تو ناراض کہہ لیں, ہوٹل نہیں, آپ تو ہمارے گیسٹ ہیں, آپ ہمارے گھر چلیں گے. اچھا, کوئی جان پہچان نہیں, بارڈر پہ ملے ابھی. بہت ہم نے معذرت کی. ٹرپ شروع ہونے سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا, اس لیے کہ کوئی 8-10 کنٹریز میں میرے بھی ریلیٹیو ہیں, فرینڈز ہیں, ہم نے پلان کیا تھا کہ کسی کے گھر نہیں ٹھہرنا, کسی کو بادر نہیں کرنا ہے. وہ اتنے بزد ہو گئے کہ ان کے یہاں ٹھہرنا پڑا. بعض اوقات اسٹرینجرز کے ساتھ ڈر بھی لگتا ہے نہیں, لیکن وہ اچھے لوگ دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا, ہم لوگ کی ایج بھی ہے تو اتنا. شبی صاحب کے دوست جن کا مسعود ذکر کیا, ان کے ساتھ کے بعد میں پتہ چلا ہمیں جی کنیکشن. پھر وہ اپنے گھر لے گئے بیچارے, انہوں نے سلایا. صبح اٹھ کے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم کچھ پیسے چینج کرانا چاہ رہے ہیں, ڈالرز, تو آپ ہمیں کرا دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کرائیں گے تو بہت سارے ملیں گے, آپ کو کیری کرنا مشکل ہوگا, تو آپ 1 منٹ رکیں. وہ اندر گیا, اپنی وائف کا ڈیبٹ کارڈ لے کے آئے, اور وہ ہمیں دیا. اس دوران یہ بات ہو چکی تھی کہ مسعود کے بھی جاننے والے کہہ لیں آپ یہ جتنا ٹرپ کر رہے ہیں یوز کر لیں, پھر آپ مجھے بتائیے گا کال کر کے, میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیجیے. بتائیں, پہلی دفعہ کی مطلب یہ تو آج تک میں ان سے رابطے میں ہوں, ان دونوں سے ہماری ہوتی رہتی ہے. ایک کپل اور ملا تھا ہمیں ٹرین میں, وہ بہت ینگس تھے, وہ ایران میں. ہم نے کیا کیا تھا کہ مشہد, تہران سے مشہد ٹرین بھی ہم نے اپنی وہ کی تھی, کیا نام ہے اس کو, وہ کیا تھا ایکسپیرینس 9-10 ماہ. تو اس میں مل گئے تھے, ایک کپل تھا بڑا ینگ سا, انہوں نے بڑی ہمیں ہیلپ کی. تہران پہنچنے, وہ مشہد پہنچ کے وہ بیچارہ اپنے گھر سے گاڑی لے کے آیا, ہمیں کافی سٹی ٹور کرایا, اپنے گھر لے گیا, اپنی مدر سے ملوایا. اور یہ بھی ایک ٹرین کے لوگ بہت اچھے ہیں وہاں کے. اور کہیں یورپین کسی کنٹری میں اس طرح سے کسی نے ہوسٹ کیا ہو؟ بہت جگہ. سوئٹزرلینڈ میں میرے ایک دوست ہیں شریف صاحب, انہوں نے کیا تھا. جرمنی میں اسٹرینجر ایک ملے تھے ہمیں, سویڈن میں ملے تھے نا, نہیں سویڈن میں نہیں, جنہوں نے آسٹریا میں ایک صاحب تھے. وہ بقرعید کا دن تھا, تو ہم نے, انہوں نے وقار نے فون کیا ویب سائٹ پہ جا کے کہ ہم نماز پڑھ لیں کہیں. تو ایک صاحب مل گئے تھے, تو ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا بھائی صبح تو فجر کہہ رہا ہوں, 7 بجے نماز ہو چکی, اس لیے لوگ جاب پہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بلایا, بھائی سر انہوں نے لے کے گئے لنچ ونچ کے لیے, آفر کی. ہماری گاڑی میں ایک چھوٹا سا ایشو تھا, کچھ آواز آ رہی تھی, وہ انہوں نے ہیلپ کی. وہ ہم ہاں, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنا ٹوٹل آپ نے یو کے سے لے کر پاکستان تک کتنے کلومیٹر بنا جو آپ نے ٹریول کیا؟ 29,000. ہاں, تو 29,000 میں گاڑی نے کوئی اللہ کا شکر ہے. ایک جگہ چھوٹا سا مسئلہ ایک آیا تھا بارڈر پہ, ایران اور پاکستان کے, ریورس گیئر نہیں لگ رہا تھا. وہ نہ لگنے کا ریزن یہ تھا کہ گرمی تھی, 48 یا 50 ٹیمپریچر تھا. تو آئل جو ہے اس کا میرے خیال میں اس کی کوئی وہ مال فنکشننگ کر رہا تھا. پھر اس کو رات میں پھر وقار نے مجھ سے کہا کہ پھر دوبارہ ٹرائی کرو, تو پھر وہ لگ گیا تھا, ٹھنڈی ہو گئی. تو اللہ کا شکر ہے صحیح رہا, کوئی ایشو نہیں, زیرو. یہ بڑی بات ہے, خوش قسمتی ہے. ایکچولی ہمارا ٹریول ہمیں کوئی وہ نہیں ہوا ایشو. اب چونکہ یہاں کوئٹہ سے تافتان سے کوئٹہ تک جو ہمیں اسکاٹ کر کے لے کے آتی ہے ایف سی, تو اس وقت ہمارے شبھی گاڑی میں تھے ہم لوگ. فالٹ وہ راستہ میں کافی خراب ہمیں, کیونکہ کچھ اسپاٹس آئے, ہاں کیونکہ ڈسٹ کافی تھی اس کے اسٹارم سے. کچھ جگہ تو ہمیں ایسا لگا, میں اور یہ بیٹھے ہوئے تھے, شبی صاحب بہت ایک دم اسٹریسفل ڈرائیو تھی. اس ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا اتنا, ہمیں سامنے کی گاڑی نظر آ رہی تھی. فوگ میں پھر بھی آپ کو گاڑی نظر آتی ہے, ڈسٹ میں ہمیں, اور پھر سینڈ بلاسٹ بہت سارے ہمیں راستے میں پوری رات تھی, اور کافی گڈھے تھے. سامنے جو گاڑی آ رہی تھی ان کو کوئی فکر نہیں تھی, وہ اپنے ہارن بجاتے ہوئے بسز نکل رہی تھی. ریئلی اسٹریسفل. میں نے شبی کو پورے یورپ میں شاید ہم نے جب سربیا کا بارڈر کراس کیا تو ہمیں ایک گریول روڈ ملی تھی لمبی, تو اس میں ہمیں کافی وہ ہوا تھا. لیکن جو ہمیں یہاں تک ہوا کوئٹہ تک, وہ ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ تھا. شبی صاحب اللہ کا شکر ہے کہیں کوئی مس ہیپ نہیں ہوا, کہیں گاڑی خراب نہیں ہوئی ہماری, اور کوئی پنکچر نہیں ہوا,
اور بہت اچھا ہمارا سفر رہا. اور اب آپ اگر آپ کی ویورز ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ان کا شوق ہے تو آپ کا جو ہے وہ پلان بھی شیئر کریں گے جو ہم نے آپ سے لیا ہے. اور نہیں آنے کے بعد بھی ہمیں بڑی پذیرائی ملی پاکستان میں. ہمیں جیو نے بلایا, ہم ٹی وی نے بلایا, اے آر وائی نے مارننگ شوز میں, اور ان سب نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. آج ٹی وی نے تو نہیں, یہ دیکھیں نو ڈاؤٹ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے اتنا ڈرائیو کرنا. ہم تو یہاں پر 100-200 کلومیٹر ڈرائیو کے بعد اسٹریس ہو جاتا ہے. جی لیکن 75 days ٹریول اور اتنا زیادہ تو اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ, بٹ آپ نے یہ کیا. اچھا, ہمارا ایک کوئک سیگمنٹ ہے دس اینڈ دیٹ. پہلے ہم آپ کے ساتھ شبیر صاحب کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وقار سید صاحب کے ساتھ. یہ تو کامن ہی ہے, پاکستان یا کینیڈا جہاں رہے خوش رہے. اچھا, فوٹوگرافی یا بزنس؟ بزنس ہی, فوٹوگرافی بھی بزنس ہی ہے, لیکن یور سیلف انگیج ان بزنس ڈفرنٹ کائنڈ آف بزنس. فلم کیمرہ یا ڈیجیٹل کیمرہ؟ فلم کیمرہ. اسٹوڈیو شوٹ یا آؤٹ ڈور شوٹ؟ ڈے لائٹ شوٹ. ڈے لائٹ شوٹ. سٹی لائف یا روڈ ٹریول؟ روڈ ٹریول. لانگ ڈرائیو یا فلائٹس؟ لانگ ڈرائیو. اسٹل بالکل, ابھی نیکسٹ ایئر پلان ہے انشاءاللہ میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ بائی روڈ کرنے کا 2027 کے جنوری میں, اللہ نے زندگی تو. اب چونکہ میری مسز نے مجھے وارننگ کی کہ یہ تمہارا آخری ٹرپ ہے اکیلے, اب تم نہیں جاؤ گے. اچھا, تو انہوں نے مجھے اس ٹرپ پہ ابھی کنسیڈر نہیں کر دیا. اچھا, لیکن ہو سکتا ہے شاید میں آن بورڈ. یہ میں نے سوال میرے ذہن میں آیا تھا, لیکن میں کسی قسم کا کانفلکٹ نہیں چاہتا تھا, اس لیے میں نے سوال نہیں کیا. عموماً لوگ جو ہے وہ لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. آپ دونوں نے دوستوں, میری وائف جو ہے ان کو روڈ ٹرپ اچھا نہیں ہے, ان کی مسز کو پسند ہے, تو اب انشاءاللہ یہ ساتھ لے کے جائیں گے بھابھی کو ضرور. صحیح ہے. یورپ یا ایشیا؟ مطلب وہی ہے کہ میں تو دنیا بھر گھومنے کا شوق ہے, نئی نئی جگہ, کوئی بھی جگہ ہو, چاہے کوئی بھی جگہ ہو. جی بالکل. فیملی ٹائم یا سولو ٹریول؟ نہیں, فیملی ٹائم. جی وقار صاحب, کچھ اسی طرح ہم آپ سے بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے. وقار صاحب, آپ سے پہلا سوال وہی کہ پاکستان یا کینیڈا؟ یار بڑا مشکل سوال ہے. انہوں نے کریبلٹی جو ہے نا اس کو پاس کیا ہے. یار دونوں جگہ. دونوں. آپ پہاڑ یا سمندر؟ پہاڑ. اسپورٹس یا میوزک؟ میوزک. گاتے بھی ہیں خود؟ ہاں گاتے بھی ہیں, کبھی گایا؟ کبھی گنگنا لیتے ہیں. شروع میں کافی گایا تھا میں نے. کوکنگ یا ایٹنگ؟ کوکنگ. کیا بنا لیتے ہیں اچھا؟ یار دیسی تو آلموسٹ سارے کھانا بنا لیتا ہوں, اور کچھ کانٹیننٹل بنا لیتا ہوں. کبھی کھائیں گے آپ کے ہاتھ کا؟ کھائیں گے بالکل ضرور. کیمرہ یا موبائل فوٹوگرافی؟ کیمرہ. روڈ ٹرپ یا فلائٹ؟ روڈ ٹرپ. اور اگین سولو ٹریول یا فیملی ٹریول؟ یار بڑا مشکل سوال ہے. ناؤ فیملی ٹریول. ناؤ فیملی ٹریول. چلے بس, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا پوڈ کاسٹ پہ, بڑا اچھا لگا. بڑی نوازش ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی ٹیم کا اور آپ کا بہت شکریہ. تمام لوگوں ویری نائس, یا بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. سو دس از دا اینڈ. گفتگو ود ARK سے علی رضا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. شکریہ.